ارتقا. اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت سے ایسے پہلوؤں پر غور کریں گے جو وقت کے ساتھ ساتھ نمو پذیر ہو رہے ہیں اور ان کے بارے میں نئی نئی معلومات آ رہی ہیں. اس سلسلے میں جو میرے مہمان ہوں گے اس پروگرام کے وہ ہوں گے شکیل جعفری صاحب. شکیل جعفری صاحب جو ہیں پیشے کے اعتبار سے سول انجینئر ہیں، لیکن آپ کی معلومات بہت سارے موضوعات پر بہت ساری ہیں، جن میں روحانیت پر ان کی خاص موضوعات ہیں جن پہ وہ بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ نفسیات پہ بات کرتے ہیں، سماجیات پہ بات کرتے ہیں، اور لائف اسٹائل کے بارے میں بات کرتے ہیں. ڈائٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ان کو معلوم ہیں. اس کے علاوہ ان سے آپ نیوٹریشن کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت سارے موضوعات پر بات کرتے ہیں. آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے میڈیٹیشن. میڈیٹیشن یا مراقبے کے بارے میں یوں تو بہت ساری ویڈیوز جو ہیں انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، لیکن ان میں ہر ویڈیو میں ایک الگ طریقے سے وضاحت کی جاتی ہے. جیسے بعض جگہ پر یہ بتایا جاتا ہے کہ ہندو میڈیٹیشن کس طرح کرتے ہیں، مونکس کس طرح کرتے ہیں، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مراقبہ کیا ہوتا ہے، ورد کس طرح کیے جاتے ہیں، کیسے بیٹھا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت سارے لوگ بہت مختلف انداز سے بتا رہے ہیں. کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ آپ میوزک لگا کے بیٹھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں روزانہ 15 منٹ مراقبہ کر لیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے لیے ایک خاص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو کچھ خاص ورد کرنے پڑتے ہیں اور کچھ خاص چیزیں سوچنی پڑتی ہیں تب اس کا کوئی حاصل ہوتا ہے. لیکن شکیل جعفری صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں ایک ایسی باتیں بتاتے ہیں جو بالکل عام زندگی سے مطابقت رکھتی ہیں، اور یہ کوئی بھی کسی وقت بھی کر سکتا ہے. اس سلسلے میں ہم ان سے جانیں گے آج کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو آئیے ملتے ہیں شکیل جعفری صاحب. تو پھر ہم اپنی اس طرف آئیں گے، بیلنس کی طرف. جو میڈیٹیشن میں بات کر رہے ہاں تھے شروع میں ہاں کہ بیلنس کیسے. بیلنس کیسے ہوگا. تو یہ جتنی چیزیں ہیں، یعنی عبادات ہیں، میڈیٹیشن ہے، یا جو بھی اب ماڈرن زمانہ ہے تو بہت میڈیٹیشن کی بات ہوتی ہے. بیسیکلی ہماری اپنی اصلاح کی بات ہے، اور ہر انسان کو یعنی سیکھنا بھی چاہیے اور مرتے دم تک سیکھنا چاہیے، اور اپنی یعنی درجہ بدرجہ اس کو اپنے اندر اور اپنی امپرومنٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ امپرومنٹ نہیں ہے کہ آپ نے اچھا گھر لے لیا، آپ بڑی گاڑی لے لی، اچھے کپڑے پہن لی. نہیں، آپ جو انسان تھے، تعلیم نے، پیسے نے، چیزوں نے آپ کو اپنے اندر سے اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کا کتنا قد بلند ہوا. اصل آپ کی وہ ترقی ہے، اصل آپ کی وہ کامیابی ہے. یعنی آپ نے تجربات سے کیا سیکھا، یا آپ اپنی دیکھیں. بالکل انسان اطمینان میں آ جائے گا، اس سے مطمئن ہوگا اگر اس کی چیزیں اچھی اور بیلنس ہوں گی، اور اگر نہیں ہوں گی تو وہ پھر ڈپریشن یا انزائٹی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ہاں لازمی ہے. وہ تو یہ تو اب کسی سے بات ہو، کاؤنسلنگ ہو تو پتہ چلے گا کہ وہ اس کا اسٹریس ہے کس چیز کا. صحیح بات. تو آپ اس حوالے سے مطلب مدد کریں گے اگر کوئی ہاں پروگرام دیکھنے کے بعد یہ چاہے کہ آپ سے کوئی جو دیکھیں جتنا کر سکتے ہیں بالکل کریں گے. لیکن یہ کہ ایک ہوتی ہے، دیکھیں کلیکٹیو اپروچ ہوتی ہے. جیسے کوئی ڈاکٹر جلسہ کرے اور سب کو ایک ہی دوائی لکھ دے، تو میری تو خیر سمجھ سے باہر ہے کہ ہاں اتنے لوگوں کو ہم سمجھ لیں ایک گفتگو کر سکتے ہیں. یہاں بیٹھ کے میں اس کو کوئی ٹیچنگ نہیں کر سکتا ہوں، یا کیونکہ ہر انسان فرداً اس کا نہیں اپنا بھی مسئلہ ہے، اور دوسرا اس کا اپنا تجربہ ہے، اور اس کا اپنا آئیڈینٹی ہے اس کی. ہر یعنی پرسنالٹی جو ہے وہ ہر انسان ایک شخصیت رکھتا ہے، اور بقول
یعنی فلاسفر تھے کہ وہ آئیڈینٹی جو ہے اس کی فیک ہے, صحیح ہے, وہ اس کو دنیا نے بنا کے ہاں کوئی اپنی مرضی سے کسی جگہ پیدا نہیں ہوا. تو اس میں یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو ایک نصاب میں یا کورس تک یا ریچول کے حد تک نہیں, اس کی یعنی ڈیپ میں جا کے اس کے ثمرات لینے چاہیے, اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ اس کے پیچھے جو پریکٹس ہے یا ریاضت ہے اس میں پوشیدہ ہوتے ہیں. یعنی آپ اس کی ڈیپ میں جائیں تو وہ لائف میں امپلیمنٹ کریں تو اس کے یعنی پھول کھلیں گے یا اس باغ میں شادابی آئے گی. صحیح سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یعنی جیسے میڈیٹیشن کی, اب میڈیٹیشن کے پیچھے بیلنس کرنا شروع کر دیا, آپ نے فوکس رہنا شروع کر دیا, آپ نے میڈیٹیٹو مائنڈ رہنا شروع کر دیا, آپ دھیان سے بات سننے لگے پیشنٹلی, ہاں بہتر ہوں گی. آپ یعنی جو خامیاں اپنی تھیں ان کو آپ نے تبدیل کرنے کی کوشش شروع کی. اب آپ یہ سائملٹینیسلی جب آپ چیزیں کریں گے نا تو میڈیٹیٹو مائنڈ بھی اچھا ہوگا, میڈیٹیشن بھی بہتر ہوگی, اور اسپریچولیٹی جو ہے نا وہ خود آپ کو کچھ عرصے میں محسوس ہونی شروع ہو جائے گی کہ میرے اندر کیا چینجز آئے ہیں, میرے اندر کیا امپرومنٹ آئی ہے. یہ باتوں کا کھیل نہیں ہے, کرنے کی بات ہے. اور یعنی نہ یہ کوئی کورس ہے, عمل وہ عمل ہے کہ آپ نے اصل کی جانب بڑھنا ہے. یعنی جو احسن تقویم پہ انسان کو بنایا اس نے جو یعنی آپ کے اندر فیچرز رکھے تھے, آپ کے اندر جو صلاحیتیں رکھی تھیں ان کو اجاگر کر لیں اس تاکہ آپ اس کا شکر ادا کر سکیں, اس خالق کی طرف روحانی طور پہ بڑھ سکیں. تو اپنی یعنی چیزوں کو صرف آپ نے ریویل کرنا ہے, بنے بنایا ہیں آپ کو, سب اللہ نے سب صلاحیتیں دی ہیں, صرف وہ کیا ہے کہ وہ دب گئی ہیں یا ان پہ دوسری چیزیں حاوی ہو چکی ہیں, تو وہ گرد ہٹے گی تو اصل آ جائے گا. وہ انسان پھر وہ اس کو کورسز اور یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود انسان جو ہے نا خدا نے اس کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی کہ ہاں کہ اس کو کوئی جو ہے وہ کچھ کرائے گا تو وہ دنیا میں اس کو سمجھ میں آئے گا, ایسا نہیں ہے. اپنے اندر اگر جس دن وہ اتر گیا اور اپنی اصلاح کی طرف چلا گیا, اپنے میزان کی طرف چلا گیا, اپنے بیلنس کی, تو وہ خود امپروو ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی اس میں وہ اس کو خود وہ اس کی لائف ہی میڈیٹیشن ہو جائے گی, کیونکہ وہ اپنا آبزرور بن گیا نا, اپنا جج خود بن گیا, بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کی نظروں سے اپنے آپ کو توڑ رہا ہے کہ میں کمتر ہوں. اس کو خود اپنا پتہ چل گیا کہ کوئی مجھے کچھ بھی کہتا رہے گا, مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں. اس طرح جیسے بھائی کلاس 1 ہے یا مونٹیسری میں الفابیٹس ہیں, ABCD بچوں کو سکھاتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ کوئی آدمی میٹرک, انٹر, او لیولز, اے لیولز, گریجویشن تک یہی الفابیٹس ہی یاد کرتا رہے تو آگے تو وہ جا نہیں سکتا, نہیں جا سکتا نا. تو اب وہ جو بچہ ہے جس کو یہ اس وقت حروف تہجی سکھائے جا رہے ہیں, اس بچے کو تو اس وقت نہیں پتا کہ میں اس سے کیا کرنے والا ہوں. یعنی وہ انہی حروف سے یعنی ورڈز بنائے گا, سینٹینس بنائے گا, پھر وہ یعنی سٹوریز بن جائیں گی, لٹریچر بن جائے گا, پوئٹری بن جائے گی. نہیں مطلب ایک نصاب جو وہاں پر اس کو پڑھایا گیا اس وقت, اس نصاب کا امپلیمنٹیشن جب ہوگا آگے جانا ہے. یعنی جب وہ اب ہجے کرنے لگ گیا, یہی اسٹیج ہوتی ہے نا بچپن میں, تو اب تھوڑا تھوڑا وہ پہلے صرف الف بیتے پڑھی, پھر اب وہ تو جوڑنا شروع. تو یہ جو میڈیٹیشن ہے, روحانی سفر ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے. آپ ABC پہ نہیں کھڑے رہے بلکہ آگے نکلے ظاہر بات ہے. آپ پھر جیسے یعنی اب شاعر ہیں جو شروع میں کم شعر کہے, پھر اور کہے, پھر انہوں نے اور مطالعہ کیا تو اور کہے. اس طرح
موسیقی میں وہی پہلے ایک دھن بنی, 2 دھن بنی, پھر ہزاروں دھنیں بنتی چلی. بیسک جیسے ایک سا تھا, ہاں اس سے کتنی ہاں ساری وہ چیزیں نکل گئی ہیں. وہ راگ ہے جو اس کا وہ ہے, اس کا بیس ہے. اب کوئی آدمی پوری عمر بس سا ہی کرتا رہے, ایسا نہیں ہو سکتا, ہے نا, آگے جائے. آگے جا کے تو خالی سانسیں لینے سے یعنی اچھا ہے, کرنی چاہیے. یہ چیزوں کی طرف آئے پہلے, یعنی سفر کو آگے لے کے. ہاں بحیثیت انسان روحانیت ہے. یہ روحانیت یہی ہے, یہ اس کی پہلی سیڑھی کہہ لیں, چاہے آپ اس کو آخری سیڑھی بھی یہی کہہ لیں کہ یعنی مطلب ریاضت کرنے کے بعد بھی کوئی آخری سیڑھی پہ کوئی آپ کو ہاتھ میں ایسے نہیں چھوٹ مل جائے گی. یعنی آپ کی اصلاح جو ہے یا میری اپنی اصلاح ہی مجھے روحانی ترقی دے گی. آپ کی اصلاح سے مجھے کچھ نہیں ہونا. میری اصلاح مجھے فائدہ دے گی. میرے اسپریچل کنیکشنز یا میرے اسپریچولی مشاہدات میں اضافہ کس سے ہوگا؟ جب میں خود صحیح ہوں گا. اور اب تک بھی جو مجھ میں کمی رہی ہوگی یا مجھ میں خامی ہے یا جو مجھے نہیں پتہ یا میرے مشاہدے میں نہیں ہے, وہ میرے ہی یعنی غلطیوں اور میرے ہی کاموں کی وجہ سے. یہ ہر ایک کو اپنے آپ کو سمجھانا ہو. اس کے اندر تو جو ڈوبنا چاہ رہا ہے وہ اس کو سمجھنا چاہیے پہلے تو, ہاں جیسے اب ماں باپ ہیں, جیسے اب آپ ماں باپ کا احترام نہ کریں تو بننا اپنے روحانیت میں ولی اللہ ہے, نہیں ہو سکتا, کب زندگی بھی نہیں ہو سکتی. پہلے ماں باپ کو, پہلے تو ماں باپ کا کیا ہے, ہر انسان کا احترام ہے. ایک کیا ہے نا, لیکن ہم کیونکہ غصے میں جذبات میں تو یہ کنٹرولز ہی تو ہیں. اگر تو ہمیں اس طرح ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں, ہم ہاں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. نہیں ادھر نہیں, ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. جیسے تو پیشنس کا نہ ہونا وہ ہماری کمی ہے. پیشنس نہ ہونا یہ کمی ہے, چاہے میرے اندر ہو. ابھی میرے اندر کمی ہے, جس میں بھی پیشنس نہیں ہے وہ سمجھ لے یہ بات کہ اس کے اندر کمی ہے. ایسی کیفیت میں کہ اسے دوسروں سے مقابلہ آپ اپنی اصلاح کریں. اس حوالے سے یہ بھی بتائیں کہ جو ہماری روٹین لائف ہوتی ہے, جیسے فرینڈ کی لائف ہے, اب اسے تو کمپٹیشن کرنا ہے نا. اگر وہ کمپٹیشن میں نہیں آئے گا تو وہ آگے کیسے نکلے گا. اور یہ پیرنٹس کی طرف سے بھی بڑے ہمارے اوپر پریشرز ہوتے ہیں ان چیزوں کے کہ تمہیں کچھ بننا ہے. اب وہ اس سلسلے میں کیا کرے پھر, آپ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ آپ نے بات کی ابھی احترام کے حوالے سے, دیکھیں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں اس میں اب سب کی مجبوریاں اپنی اپنی الگ الگ ہیں نا. تو میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کہ لوگ پڑھنا ہی چھوڑ دیں. تو اسپورٹس میں اگر آپ 100 میٹرز اسپرنٹر ریس کو جیتنا چاہتے ہیں اولمپک, اگر 100 میٹر کا ریکارڈ 20 سیکنڈز کا ہے, لاسٹ ورلڈ ریکارڈ, ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ پریکٹس کریں اور 17 پہ آپ اپنے آپ کو نہ اس بندے سے جلنے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو اس سے آپ کو تو 20 کے بعد 17 کا ٹارگیٹ بنائیں آپ. یہ تو میں نے ایک آپ کو اسپورٹس کی مثال دی. اب اس طرح تعلیم کو اپنی امپروومنٹ کے لیے حاصل کریں. صحیح ہے نا. اب وہ جو اسپرنٹ میں پریکٹس کر رہا ہے صبح اٹھ کے روز, وہ 20 سے 17 پہ اپنے آپ کو لا رہا ہے. یا اسکواش کے اندر جو اچھے پلیئرز ہیں وہ اپنا اسٹیمنا بڑھاتے ہیں, وہ دوسرے کی ایبلٹیز سے اوپر سیکھنا نہیں چاہتے. اسکواش کا کیونکہ میرا کافی بات چیت رہی ہے, جہانگیر خان صاحب جو ہیں اس کو ورلڈ چیمپئن یعنی مشہور ترین, تو ان سے بھی میں نے بہت ساری چیزیں پوچھی اسی حوالے سے. تو اب وہ کیا ایک کورٹ ہے, اسکواش کورٹ ہے نا, تو اس میں ایک ریچ ہے,
بال مارتا ہے دوسرا. اب وہ سارا اسٹیمنا ہے, یعنی آپ نے اپنی اہلیت کو بڑھایا. دوسروں کے وسائل, دوسروں کے سٹائل یا دوسروں کے کھیلنے کو چھیننے کے بجائے یا اس سے مقابلے کے بجائے آپ نے اس کورٹ میں جو ریچ ہے, آپ نے جو 1-2 گھنٹے کھیلنا ہے اور وہ سامنے والے نے تھک جانا ہے, آپ نے اپنے تو وہ آپ نے اپنی ایبلٹی کو انہینس کرتا ہے. وہ بہت براڈ ویژن میں اسپورٹس کی بات کرتے ہیں, یعنی بہت عظیم پلیئر ہیں نا. ویژن بڑا ہے. ویژن ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کو ٹارگیٹ کیا ہوا کہ اس سے آگے نکلنا ہے. اس لیے اتنا ٹائمز برٹش اوپن چیمپئن رہے. وہ ویژن بڑا تھا نا. تو مقابلے میں کسی کو ٹارگیٹ کرنا وہ کے بجائے اپنی اصلاح کو مرکوز رکھنا چاہیے. اپنی تعلیم, اپنی دانش کو اور اپنی انسانی شعور کو بہتر کرنے کے لیے تعلیم ہے. اگر کوئی تعلیم آپ کے اندر بہتری نہیں لائی کوئی بھی, تو وہ کسی کام کی نہیں ہے. اگر آپ نے دولت کمائی ہے اور وہ آپ کے ویژن کو, آپ کی شخصیت کو, آپ کی ایبلٹیز کو, آپ کے پیشنس کو اس نے بہتر نہیں کیا, تو اس دولت نے کچھ نہیں دیا آپ کو. تو تعلیم ہو, دولت ہو, اچھا گھر ہو, اچھی گاڑی, ہر چیز اگر آپ کو بہتر انسان بناتی ہے تو بہت اچھی ہے. ظاہر بات ہے کسی کو جاہل بننے کے لیے تو انسان اسٹون ایج میں بھی تھا, تو پھر اب وہ چیزیں یعنی انوینٹ کرتا ہوا یہاں تک آیا نا. یا فرعون بھی بن گیا تو آخرکار اس کو بھی موت نے آ لیا. ہاں, کام نہ آئی. تو اس میں آپ کو مقابلے کے بجائے یعنی تعلیم کو یعنی سیکھنا, سمجھنا اور ایکسپلور کرنے کے لیے تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے, اور اپنے ان شعبوں میں کرنی چاہیے جس میں آپ کا لگاؤ ہے, اور اس کی پوری ڈیپتھ تک جائیں. اس کو کسی سے اس میں مقابلے کی ضرورت نہیں. جب آپ بہت ڈیپتھ میں جائیں گے پوری ڈیڈیکیشن سے, اس کو فوکسڈ ہو کے, میڈیٹیٹیو ہو کے, جو آپ کو پسند ہے اس فیلڈ کے اندر, جب آپ خود ہی نمبر 1 ہو جائیں گے. ہاں, آپ کسی سے کیا مقابلہ کرنا. آپ تو یہ پہلے تہیہ کر لیں کہ آپ نے اس میں غوطہ لگانا ہے یا نہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ خود ہیں, کیونکہ آپ جس طرح ہر موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہر موضوع کی ڈگری تو ایک لائف میں نہیں لے سکتے آپ. بالکل. لیکن آپ کو کیونکہ دلچسپی ہے, آپ مشاہدہ کرتے ہیں اور آپ کا اپنا تجربہ ہے, تو آپ بہت سارے موضوعات پہ بہت ساری باتیں بتاتے ہیں. ہاں صاحب, دیکھیں انسان, مجھے تو اپنے خالق پہ بھروسہ ہے. میں یہ بات یعنی بہت قابل لوگوں کو دیکھتا ہوں, بہت سارے اور لوگوں کو دیکھتا ہوں, اس کے علاوہ اپنی تخلیق کو دیکھتا ہوں, یا تو مجھے تو پورا بھروسہ اس نے بنایا انت ہے انسان کو. یعنی شکر بھی کم ہے, اور وہ یعنی اس کی صلاحیتوں کو جتنا کھولتے جائیں, انسان اس کی یعنی تخلیق ایسی ہے کہ بس آپ اس کو یعنی دیکھتے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے, اس پہاڑ کو خود نہیں پتا کہ میں پہاڑ ہوں. ماؤنٹ ایوریسٹ کو یہ نہیں پتا کہ میں ماؤنٹ ایوریسٹ. آپ کو اور مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم اس کی بلندی کو دیکھ سکتے ہیں, ہم ایڈمائر کر سکتے ہیں, ہم گلاب کے پھول کو دیکھ سکتے ہیں, ہم اس کی کائنات کو دیکھ سکتے ہیں. صحیح ہے نا. اس نے یعنی اس سے محظوظ ہونا, اور یہ ایبلٹی کہ یہ بہت خوبصورت کائنات ہے, یہ بہت بڑی کائنات ہے, بہت وسیع کائنات ہے, انسان کو اس مشاہدے اور اس کو ایڈمائر کرنے کی صلاحیت دی ہے. نہیں, شاید کو خود بھی نہیں پتا. ہمارے معاشرے میں اپنی بیٹرمنٹ کی طرف آئیں, یعنی انر بیٹرمنٹ, انر اپنی اصلاح اور وہ
ٹائم ٹو ٹائم اس میں امپرومنٹ آنی چاہیے. اس کو اپنی پروگریس رپورٹ جیسے بچوں کی آتی ہے نا, پہلی کی رپورٹ آئی, پھر دوسری کی آئی, پھر تیسری کلاس میں آیا تو پہلی میں فرسٹ آیا تھا, سیکنڈ میں پھر میں کم نمبر آئے, پھر تیسری میں ترقی پاس ہو گیا. تو اپنی اسسمنٹ کرے ہر سال, 2 سال میں کر لے, 3 سال میں, کہ میں نے اپنے اندر کیا امپرومنٹ کی. کوئی نہ کوئی امپرومنٹ لائے, چاہے تعلیم سے لائے, چاہے کسی موٹیویشنل اسپیکر سے لائے, چاہے کوئی پروگرام دیکھ کے لائے, چاہے یوٹیوب دیکھ لے, کچھ بھی کرے, امپلیمنٹ کرے اس. ہاں, اس کو یعنی بڑھنا چاہیے آگے. وہ ABCD نہیں سیکھتا رہے. نہیں, آگے خالی چلنے کی بات نہیں ہے, اپنے نہیں, اپنا موازنہ کرے. جیسے بھائی آپ کہتے ہیں بھائی میں بچپن میں بڑا بیوقوف تھا, بھائی آپ سمجھدار ہو گئے نا. اچھا, یہ اب میں پہلے بڑا جذباتی تھا جی. اچھا جی, چلو بہت اچھی بات ہے. آپ نہیں ہو, آپ نہیں بھائی, اب میں نے اپنے جذبات قابو کر, اس طرح کہہ رہا ہوں. پہلے جی میں بہت جھوٹ بولتا تھا, اب میں نے بالکل, چلو ٹھیک ہے, اچھا صحیح, اس طرح کر کے. یا پہلے میں جی ہر بندے سے جلتا تھا, اب میں نے اپنے آپ کو بدل لیا. وہ تبدیلی کی بات کر رہا ہوں. اور وہ انسان کو خود پتہ ہے کہ میرے اندر کیا خامی ہے. مجھے اس کو ٹارگٹ کر لیں, سال میں کریں, 2 سال میں کریں, اسی کیوں جلدی نہیں ہے کہ آج ہی صحیح ہو جائیں. یہ سب کچھ اسی کے لیے, جو ایجوکیشن بھی ہے, کوئی آپ کا اسٹیٹس کو امپروو کرنے کی بات ہے, آپ کی لائف کو امپروو کرنے کی بات ہے, اچھے کپڑے کی بات ہے, اچھے گھر کی بات ہے. جو چیز بھی آپ اچیو کر رہے ہیں اچھے ہونے کے, وہ آپ کی بیٹرمنٹ ہے. لیکن اپیرنٹلی فزیکلی امپرومنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں انر پہ فوکس رکھیں. اب بڑھنا چاہیے, امپرومنٹ آنی چاہیے. تو میں آپ سے تھوڑا جاننا چاہوں گی, آپ کی بک بھی اس وقت زیر طبع ہے, تو اس بک میں آپ نے کس طرح کی باتیں کی ہیں اور کب تک وہ ناظرین کو اویلیبل ہو جائے گی؟ بک تو میں تو کوئی رائٹر نہیں ہوں, لیکن وہ ایک جیسے کہ ابھی باتیں کی ہیں اس طرح ہی ایک عام سے میرے جیسے بندے کی باتیں ہیں. مطلب کون سے موضوعات آپ نے اس میں لیے ہیں اور اس میں نام تو اس کا ارتقا, ہاں کچھ فلاسفی ہے, منطق, بچپن کے حوالے سے. اور ہاں, مطلب وہ جو میں نے تجربہ پہلا تجربہ تو اپنا ہی کیا, یعنی کہ بھائی بچپن کیسا تھا, کیا میرے ویوز تھے, کس طرح روحانیت کے حوالے سے. تو اور آپ نے اس میں تھوڑا سا یہ بھی شاید بتایا ہے کہ کس طرح چیزیں جو ہیں مختلف فلسفیوں کے یہاں چلتی رہی ہیں, اور پھر انہوں نے ان چیزوں سے کیا ایکسٹریکٹ کیا ہے, اور آپ نے ان سے کیا سمجھا ہے. یہ ساری چیزیں شاید اس میں موجود ہیں. یہ چیزیں پھر اس میں اپنا یعنی میں نے ایڈ کیا ہے کہ اس زمانے میں ضرورت ہے, میں پیدا ہوا ہوں, تو یعنی جو مجھے اللہ نے صلاحیت دی ہے دیکھنے, چکھنے, سونگھنے, سمجھنے کی, اس سے اس کو بروئے کار لا کے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, اس میں وہ لکھا ہے. اس میں کوئی ضرورت ہے کہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ میں کوئی قابل ترین تھا. میں نے تو جو مجھے سمجھ آیا, میں نے صرف جو باتیں ابھی ہم کر رہے ہیں ایبیلیٹیز کی, ان ایبیلیٹیز کو یوز کرنے کی کوشش کی ہے. چینل ارتقا کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اس پروگرام میں جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم مختلف موضوعات پہ اپنے مہمان شکیل جعفری صاحب کے ساتھ مختلف پروگرام کرتے رہیں گے. آج کے پروگرام کے بارے میں آپ کے کمنٹس کے منتظر ہیں. اب ہمیں اجازت دیجیے. شکریہ.